وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ اپنے تھنوں میں واپس چلا جائے۔ یعنی جب تھنوں سے دودھ نکلتا ہے، اب کوئی شخص ہے کہ بھئی اس دودھ کو واپس آپ تھنوں میں ڈالیں تو کیا ہے، وہ امپاسبل ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ واپس جائے، وہ امپاسبل ہے۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کا جہنم میں جانا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو اللہ کے ڈر کی بات ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں لگتا کتنا سمپل سی بات ہے کہ اچھا یہ اللہ کا ڈر دل میں ہے تو اس کا مطلب ہے تو بڑا آسان عمل ہے، لیکن اور ہم میں سے اکثر بندے ہم کیا کہتے ہیں کہ جی مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے ڈر کا اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کسی شخص کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقویٰ ہے کہ نہیں، تو وہ بندہ خود اپنی زبان سے کبھی بھی اس چیز کے بارے میں جتنا مرضی کہے اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کے اعمال اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ یہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی شخص رشوت لیتا ہو اور رشوت بھی لے اور ساتھ بعد میں آ کے کہ جی مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو سمجھ لیں جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی شخص نماز نہ پڑھتا ہو اور بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ بات کرے جی مجھے تو بڑا اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو سمجھ لیں جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی شخص حرام دیکھنے کا، حرام تعلقات کا، زنا کرنے کا عادی ہو جائے، شراب پیتا ہو، کوئی بھی گناہ کرتا ہو، زندگی میں گناہ بھی ہو اور وہ اپنی زبان سے کہتا ہو جی مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا حقیقی طور پہ ڈر ہو اور وہ ڈر ہونے کی وجہ سے یا وہ ڈر ہونے کے باوجود وہ انسان اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارے۔ دیٹس ناٹ پاسبل۔ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں اور نیک اعمال بھی اور گناہ بھی کر رہا ہے، تو پھر دیر از اے بگ ڈسکنیکٹ، کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کو اللہ کی اطاعت کے اوپر لے کر آتا ہے اور اللہ کا حقیقی ڈر انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل میں واقعی صحیح ڈر ہوتا ہے نا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کرنا ہے اور میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے، اور یہ نہ ہو کہ میں یہ عمل کرنے لگا اور اس عمل کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو جو شخص واقعی اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اور اس محبت میں اس کے دل میں اللہ کا سچا ڈر ہے، تو وہ پھر انسان ہر اس عمل سے دور رہتا ہے جو اللہ کی نافرمانی والا ہے۔ جب وہ رشوت لینے لگے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، وہ ڈر کیا ہوگا؟ وہ ڈر اس کو رشوت لینے سے روک دے گا۔ وہ کسی کا ناحق مال کھانے لگا ہے، اچانک اس کو خیال آ جائے گا کہ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، وہ اس سے رک جائے گا۔ کوئی شخص چوری کرنے لگا ہے، اس کے دل میں خیال آ گیا کہ اللہ کا ڈر آ گیا، وہ اس سے رک جائے گا۔ زنا کرنے لگا ہے، اللہ کا حقیقی ڈر اس کے دل میں رک جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور وہ اس کے اندر گناہ کی رغبت نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ شروع میں جو آیت پڑھی کہ گناہ اور نیکیوں کا جذبہ انسان کے اندر موجود ہے، لیکن یہ اللہ کا ڈر جتنا سٹرونگ ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہوتا ہے، انسان کو اللہ کی نافرمانی کے اگینسٹ سے فائٹ کرتا ہے۔ تو ہمارے اندر کی جو جنگ ہوتی ہے نا کہ نفس ہو گیا یا شیطان ہو گیا، جب بھی گناہ کی طرف رغبت کرتا ہے تو پھر وہ یہ والی ساری چیزیں اینٹی باڈیز کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ آج کل چونکہ کووڈ کا ایک ہر چیز کے اندر کووڈ کی بات کی جا رہی ہے، تو کووڈ کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے، اب جو ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے وہ ویکسینیشن کیا کرتی ہے، وہ جا کے باڈی کے اندر اینٹی باڈیز کریٹ کرتی ہے۔ یعنی کووڈ کا جو وائرس ہے، اس وائرس سے فائٹ کرنے کے لیے ہمارے باڈی کے اندر جو اینٹی باڈیز ہونی چاہیے اور وہ نہیں ہے، تو کیا ہوتے ہیں، وہ باڈی ان سے فائٹ ہی نہیں کر سکتی۔ تو ویکسینیشن کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا ہے کہ جو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے، باقی واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن تھیوری یہ کہتی ہے کسی بھی چیز کے لیے، کووڈ ہو گیا، کوئی بھی وائرس ہو گیا، ویکسینیشن کیا کام کرتی ہے کہ وہ آپ کے اندر اینٹی باڈیز ایسی کریٹ کرتی ہیں جو کہ اس وائرس کے اگینسٹ فائٹ کرتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہ انسان کے لیے وہ اتنا نقصان دہ نہیں رہتا۔ تو اللہ کا جو ڈر ہے وہ بھی اینٹی باڈیز کی طرح کام کرتا ہے۔ جب گناہ کی فیلنگ ہوتی ہے اور گناہ کا جذبہ ہوتا ہے، انسان کئی دفعہ گناہ کی طرف چلنا شروع بھی کر دیتا ہے،
لیکن اگر واقعی اللہ کا ڈر ہے تو ایک سٹیج پہ آ کے انسان کو وہ ڈر جو ہے اس کو روک دیتا ہے کہ نہیں بھائی تم یہ کام نہیں کر سکتے، اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ظاہری طور پہ سننے میں بہت آسان عمل ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اگر یہ ایک ٹھیک ہو جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر انفرادی طور پہ جو ہمارے اندر نافرمانیاں اور گناہ ہیں اور جو غلط کام ہیں، یا پھر اجتماعی طور پہ جو گناہ اور غلط کام ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ وہ ختم ہو جائیں گے، صرف ایک اس عمل کی وجہ سے۔